امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے ابو ہاشم، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے اور ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ جب ماموں نے بھانجے کو دیکھا تو رو پڑے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، فرمایا ما یبکیک یا خال، ماموں جان روتے کیوں؟ اواجع یشعزک ام حرص علی الدنیا، کیا اس لیے روتے ہو کہ تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، کوئی جسم میں پین ہے، یا دنیا کے حرص کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماموں جان کا یہ آخری وقت تھا، یہ آخری بیماری تھی جس کے بعد فوت ہو گئے۔ تو انسان کو موت نظر آ جاتی ہے، جب حالات بگڑ جائے، صحت برداشت نہ کرے تو انسان کو موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ ملنے گئے تو ماموں نے دیکھا تو رو پڑے۔ انہوں نے پوچھا کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی تو طبیب لے آتے ہیں، کوئی حکیم لے آتے ہیں، آپ کا علاج معالجہ کراتے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے جاتے جاتے دنیا کے حرص میں رو رہے ہو۔ دنیا کے حرص کا مطلب یہ تھا، ابو ہاشم جو تھے وہ غریب آدمی تھے، ان کے پاس کوئی اتنی بڑی جائیداد، کوئی اتنا مال متاع نہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا اس لیے رو رہے ہو کہ میں نے دنیا میں کچھ نہ کمایا، میرے تو حالات ہی پورے ہیں، کیس لیے رو رہے ہو؟ اگر اس لیے روتے ہو تو میرے پاس مال خدا کا دیا بڑا ہے، میں آپ کے گھر میں ڈال دیتا، رو تو نہیں۔ تو ابو ہاشم نے جواب دیا، انہیں جواب دیا کلا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں، نہ مجھے جسمانی کوئی اتنی تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، نہ دنیا کا حرص ہے، اس لیے بھی نہیں رو رہا کہ میں نے کمایا کچھ نہیں، میرے رونے کی وجہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن رکھی تھی، میں اس پہ پورا نہ اتر سکا۔ اب حضرت امیر معاویہ نے پوچھا وہ کون سی بات تھی جس پہ آپ پورے نہیں اتر سکے؟ آپ تو بڑے کامل آدمی ہیں، باعمل آدمی ہیں، آپ کی زندگی تو خوبصورت اسلامی زندگی گزری ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزری ہے، وہ کون سی بات رہ گئی جس پہ آپ نے عمل نہیں کیا؟ آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا عامل دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ پہلی امتوں کے حالات بھی پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے اپنے نبیوں کے فرما بردار لوگ تھے، پر صحابہ جیسا فرما بردار اپنے نبی کا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود رو رہے ہیں۔ ابو ہاشم فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پہ عمل نہ کر سکا۔ حدیث کیا تھی یہ ہم چند دن پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے فرمایا تھا انما یکفیک من جمع المال خادم و مرکب فی سبیل اللہ، تمہارے لیے ایک سواری اور گھر کا خادم کافی ہے۔ یعنی اگر حالات ایسے ہوں آدمی اپنے گھر میں ملازم رکھ سکتا ہے۔ آج بھی ہم 14ویں صدی میں اگر اس بات کو دیکھیں، جو آدمی اپنے گھر میں ایک ملازم رکھ سکتا ہے، اس کی سواری آنے جانے دکھ سکھ کی موجود ہے، وہ آدمی مسکین نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، کھاتا پیتا سفید پوچھ اچھی پوزیشن میں انسان ہے۔ سرکار نے فرمایا جس آدمی کو سواری اپنی ہو اس کے گھر میں یہ سہولت موجود ہو، ملازم رکھنے کی طاقت بھی اس کے پاس موجود ہو، اس آدمی کو پچھتانا نہیں چاہیے، رونے نہیں رونا چاہیے ہو میں تو غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں مر گیا، میں فلاں ہو گیا، ایسا نہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کو نہیں رونا چاہیے، بلکہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ تو بڑی باعزت سکون سے زندگی گزار۔ یہ بات کہہ کے حضرت ابو ہاشم نے بتایا حضرت امیر معاویہ سے، فرمایا بھانجا میں روتا اس لیے ہوں کہ میرا اس سے بھی زیادہ مال تھا، سواری بھی تھی، ملازم بھی گھر میں تھا، اور بھی کچھ مال بچا ہوا، میں رو اس لیے رہا ہوں، مجھے تو ایک ملازم اور ایک سواری رکھنی چاہیے تھی، اس سے زیادہ مال ہوتا ہی نہ، لیکن آج میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے گھر میں اس کے علاوہ بھی مال پڑا ہوا، بس اس بات کا افسوس ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، کاش میں رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کروں۔ اچھا اس حدیث سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اتنا ہی مال رکھے، دو چیزیں رکھے، اس کے علاوہ مال رکھنا جائز ہی نہ ہو، مسلمان کے لیے حلال ہی نہ ہو، بھئی ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، اتنی اس سے زیادہ مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے،
حج بھی مسلمان پر فرض ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھیں تو کم از کم 15 لاکھ روپے انسان کے پاس ہو تو پھر حج اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح صدقہ ہے، خیرات ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے، عمرہ ہے، یہ جتنی عبادات ہیں یہ مسلمان پہ لاگو ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ شریعت میں مسلمان کو مال رکھنے کی اجازت ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اس سے مراد وہ ہے کہ انسان اگر ایسے حالات موجود ہوں، اتنی فراوانی نہیں ہے وہ حج پہ جا سکے، اتنی فراوانی نہیں ہے کہ اس کے وافر مقدار میں مال پڑا ہو، اتنا نہ ہو، کم از کم اتنا ہو عزت کی روزی، عزت کا وقت پاس ہو رہا ہو، اپنی سواری گھر کے معاملات اچھے طریقے سے چلا رہا ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرے۔ رونا نہیں چاہیے اور شکوے نہیں کرنے چاہیے، رب کی دی نعمت پہ انسان کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث امام بہقی نے نقل کی حضرت انس بن مالک سے، فرماتے ہیں حضرت ام دردہ اس کے راوی ہیں، ام دردہ اپنے خاوند ابو دردہ سے کہنے لگی مالا کا لا تطلب کما یطلب فلان، بیٹھے بیٹھے جس طرح میاں بیوی کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، ام دردہ اپنے خاوند سے کہنے لگی ابو دردہ فلاں بھی کما رہا ہے، فلاں بھی کما رہا ہے، فلاں بھی کما رہا ہے، اس نے یہ کاروبار بنایا، اس نے یہ تجارت کی ہے، وہ دن رات بھاگتا دوڑتا ہے، آپ بیٹھے ہی رہتے، آپ دنیا کے کمانے کے پیچھے نہیں چلتے، وجہ کیا ہے؟ وہ آپ بھی دوڑے۔ حضرت ابو دردہ نے جواب دیا، فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ وہ کیا سنا ہے؟ فرماتے ان امامکم عقبۃ کفعودا لا یجوز حل مثقلون، سرکار نے فرمایا لوگوں آگے بہت مشکل راستہ اور یہ بہت بڑے پہاڑ ہیں آپ کے سامنے، آپ نے ادھر سے گزر کے جانا ہے۔ بوجھ والا آدمی، وزن اٹھانے والا آدمی پہاڑوں کا سفر بہت مشکل کرے گا۔ یہ پہاڑ کون سے تھے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے سامنے موت ہے، موت کا بہت بڑا پہاڑ ہے، تمہارے سامنے قبر ہے، تمہارے سامنے حشر ہے، میدان محشر لگے گا، یہ اتنا بڑا کھٹن راستہ ہے، آپ نے ادھر سے گزر کے جانا ہے۔ جس آدمی کا بوجھ زیادہ ہوگا وہ آدمی یہ راستہ طے بڑی مشکل سے کرے گا۔ آپ دیکھ لیں ایک آدمی مسافر ہو، بہت زیادہ سامان اکٹھا کر لے تو کتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے، سامان اٹھائے اپنا آپ اٹھائے، سفر کی مشکلیں سارے معاملات ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگلا زمانہ بہت مشکل، قبر مشکل، موت مشکل، حشر مشکل ہے، لوگوں جتنا بوجھ زیادہ ہوگا سفر کرنا مشکل ہوگا۔ ابو دردہ نے کہا میرے دل کی خواہش یہ ہے اتنا وزن نہ لا دوں کہ میں قبر کا سفر نہ کروں، حشر کا سفر نہ کروں، اس لیے میں چاہتا ہوں اتنا کما لوں جو اس کو کھا لو، وزن ہلکا رہے، حساب کم رہے، میں اگر مر جاؤں تو مجھے کوئی فکر نہ ہو، اگر حشر میں جاؤں تو کوئی اتنا لمبا چوڑا حساب دینے کی ضرورت نہ پڑے، بس میں اتنا کہتا ہوں سفید پوشی کی زندگی ہے، کما کے کھا لو، وقت گزار لو، مر جائیں گے بات ختم ہو جائے گی۔ رب پوچھے گا تو کہہ دے گا مولا تو نے جتنا دیا تھا ہم نے کھا لیا، وقت گزار لیا، خالی ہاتھ آ گئے، ہمارے پلے اور کچھ نہ تھا، حساب آسان ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کی خوبصورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب